السلام علیکم معزز ناظرین، حافظ عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے جی آئی 15 کے حوالے سے کچھ ٹاپکس ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ آئی 15 کے لیے سب سے پہلے اگر اس کی بات کیا جائے ایریا وائز تو وہ CDA کے سیکٹر میں آتا ہے۔ اس کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو CDA کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کو وہ ڈیل کر رہی ہے، وہ اس کو اپڈیٹ کر رہی ہے۔ مختصراً یہ کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ CDA سے ڈیل ہوتی ہیں اس کی، اور CDA ساری اس کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق، اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق، اور CDA سیکٹرز کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ اس میں فراہم کی جائیں گی۔ نمبر 2، اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کے لحاظ سے، تو CDA کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اور CDA کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان سب کی یہ خصوصیت ہے اور ان سب کا یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ان میں آپ کی انویسٹمنٹ 100% سیف رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ CDA ہے، سوسائٹیز میں اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے، لیکن CDAs میں جتنے بھی سیکٹر ہیں CDA کے اس میں قیمتیں سٹیبل رہتی ہیں۔ مارکیٹ کے اپ ڈاؤن کے ساتھ قیمتیں رک جاتی ہیں اس کی، لیکن ڈاؤن نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے جتنے بھی انویسٹر ہیں، جتنے بھی کلائنٹس ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، ان سب کی انویسٹمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے وہ سیو رہتی ہے، نقصان نہیں ہوتا کسی بھی قیمت میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کو راستے کون کون سے لگتے ہیں، اس کو روڈز کون کون سے لگتے ہیں، اس کی اپروچ کیا ہے۔ پراپرٹی اور سیکٹرز اور سوسائٹیز یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ان کی لوکیشن کیسی ہے، اور لوکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کو راستہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ جتنا اچھا راستہ اور جتنا بڑا راستہ لگتا ہے وہ پراپرٹی اتنی ویلیویبل ہوتی ہے، اتنی مہنگی ہوتی ہے۔ تو یہ آئی 15 ایک سائڈ دیکھی جائے تو اس کی آئی 16 کو ٹچ کرتی ہوئی سیدھی آگے آپ کی جاتی ہے ٹھلیاں انٹرچینج پہ۔ اگر دوسری سائڈ سے دیکھا جائے تو آئی 14 بالکل آپ کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے GT روڈ سے، اور GT روڈ آپ کا ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے کشمیر ہائی وے سے۔ تو اس کے بیچ میں ایک راستہ ہے جس کی وجہ سے یہ تینوں سیکٹر آپ کہہ لیں کہ باؤنڈ ہوئے تھے یا بند تھے، یا اس میں اپروچ کا بڑا ایک ایشو آ رہا تھا، وہ تھا گولڈا موڑ والا جو اس کا انٹرنس تھی، جہاں سے آئی 14 کی انٹرنس ہے، اور جہاں سے اکثر لوگ اس کو حاجی کیمپ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور رفاع یونیورسٹی کے نام سے بھی، جتنے بھی ہمارے یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور وہ سارے اس حوالے سے بڑے اچھی طرح واقف ہیں اس سے۔ تو وہ جو ایک جنکشن بنا ہوا تھا وہ ایک بڑا کنفیوژنیبل اور بڑا وہ کریٹیکل سا تھا، اس کی انٹرسٹ جو ہے اس حوالے سے۔ ابھی میری لاسٹ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا موقع پہ کام شروع نہیں ہو چکا، بلکہ کافی سارا کام کر چکے ہیں۔ دونوں سائڈوں پہ روڈ تقریباً آپ کہہ لیں کہ روڈ کی کارپیٹنگ کر کے، اگر روڈوں کی بات کی جائے تو وہ تقریباً کوئی 50% 60% وہ روڈ بنا چکے ہیں۔ جو بیچ والا ان کا راستہ رہتا ہے جو انڈر پاس بنائیں گے کیونکہ میں نے اس کا دیکھا ہے کہ وہ ان کا جو ٹینڈر پاس ہوا ہے وہ انڈر پاس کے نام سے ٹینڈر پاس ہے، انڈر پاس بنائیں گے۔ تو جب انڈر پاس بنے گا تو وہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گا، اور آپ ادھر کشمیر ہائی وے سے اترتے ہیں 0 پوائنٹ جیتیرا والا، ابھی تو وہ 0 پوائنٹ ہی ہے، وہاں سے اتر کر آپ سیدھا آئی 14 جاتے ہیں، تو آپ کو کوئی یو ٹرن نہیں لینا پڑتا، کوئی سگنل نہیں بریک کرنا پڑتا، کوئی سگنل پہ رکنا نہیں پڑتا، سیدھے آپ آئی 14 میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ آئی 14 میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایکسیس ہے آپ کے پاس کشمیر ہائی وے سے آئی 14 میں جانے کے لیے، بغیر کسی اشارے کے، بغیر کسی یو ٹرن کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی حسل کے، بغیر کسی پریشانی سے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے انڈر ڈیولپمنٹ یہ ہے سیکٹر ہے، انڈر ڈیولپمنٹ سیکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کا بہت اچھا ایک موقع ہوتا ہے، اس موقع کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس موقع سے، اور اس موقع کو کیش کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انڈر ڈیولپمنٹ کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی ایریا، سیکٹر، سوسائٹی جب انڈر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کا ایک گولڈن چانس ہوتا ہے۔ گولڈن چانس ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ سیکٹر ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ایک روڈ ہے، اس میں آپ نے پلاٹ خرید لیا، جسٹ امیجن کوئی بھی اسٹریٹ نمبر ہے XYZ، اس میں آپ نے پلاٹ خرید لیا XYZ، ابھی وہ صرف اور صرف اسٹریٹ میپ کے اوپر ہے۔ جب اس میں فزیکلی جا کے آپ دیکھتے ہیں مشینری لگ جاتی ہے، کام کرتی ہے،
تو کم سے کم ایک بار اس کا بلیڈ لگنے سے 5 سے 10 لاکھ روپے قیمت میں فرق آ جاتا ہے، صرف بلیڈ لگنے سے۔ اگر اس میں مزید کام شروع ہو جاتا ہے، اس میں روڈ کی بیس ڈالی جاتی ہے، اس میں روڈ کارپیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ 5-10 لاکھ روپے کا جمپ لگتا جاتا ہے آپ کی پراپرٹی کو۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ گولڈن چانس ہوتا ہے اور گولڈن پوائنٹ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا، جو کہ انڈر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک اچھا ٹائم بھی ہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کا، اور ایک اچھی لوکیشن بھی ہے اور اچھا ٹائم بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آ جائیں I-15 میں جو سائزز ہیں، تو سائز کے حوالے سے بہت خوبصورت سیکٹر ہے، کیونکہ اس میں صرف 2 ہی سائز ہیں۔ سائز ہیں 25-50 اور 30-60۔ 25-50 سکوائر فٹ کے حساب سے بات کریں تو 1250 سکوائر فٹ بنتا ہے، اگر گز کے حساب سے بات کریں تو 125 گز بنتا ہے، اور 30-60 کی بات کریں تو وہ 1800 سکوائر فٹ بنتا ہے اور 200 گز بنتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی مناسب اس میں گھر بنتا ہے۔ مناسب سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی فیملی کے لیے یہ آئیڈیل سائز ہے، مطلب اس میں آپ کی ضرورت جو ہے وہ بالکل ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں پلاٹس میں آپ کے 2 کمرے بن جاتے ہیں اٹیچ واش روم کے ساتھ، ڈرائنگ ڈائننگ ٹی وی لانچ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بھی یہ آپ کے پاس آئیڈیل چانس ہے، اگر آپ فیوچر میں یہ گھر کے لیے آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ایک آئیڈیل لوکیشن ہے اور آئیڈیل سائز ہے۔ اور تیسری بات سائز کے حوالے سے یہ آ جاتی ہے، جب پلاٹ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر بھائیوں کی پہنچ سے نکل جاتے ہیں، تو یہ چھوٹے پلاٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے موسٹلی بھائیوں کی رینج میں آ جاتے ہیں پلاٹ۔ اس کے بعد